ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، میں بیکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر وہ بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر۔ میں نے اسے سائڈ ٹیبل پر دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا، میں تھک ہار گئی تھی۔ اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے ایک دو کزن سے بات کی تھی جو وکیل تھے، انہوں نے تسلی دی ہم ساتھ ہیں، آپ طلاق لے لو اس کمینے سے۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس میں اس کو بول دوں گی کہ طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ 10 بجے گھر آیا۔ سب بچے سو رہے تھے، دونوں بچوں کے ماتھے پر اس نے بوسہ دیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پر بیٹھ کر آواز دی، شہناز مجھے روٹی دے دو۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی، اس نے پھر آواز دی، شہناز سن لے اٹھ جا۔ میں چپ رہی، وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھ پر کمبل اڑا کر بولا، تھک جاتی ہے سارا دن۔ پھر کچن میں گیا اور کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہ تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالے میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی یہ مرتا نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا کے سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے، میں نے اسے کہا بس مجھے طلاق دے دو، میں برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، وہ طلاق کا سنتے ہی چپ ہو جاتا۔ جلدی سے وہ اپنے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی اور باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تو مر جائے، میری جان چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی پر کچھ لکھا اور چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی کہ میں رو رو کر تھک گئی تھی، اسے بد دعا دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں مائکے جانے لگی، بیٹیوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا، ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی باتیں کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، کون یقین کرے گا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا، میری جان اٹھ جا، دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، یوں مجھے چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگی ہے نا تم کو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ مجھے تنہا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے منو مٹی جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے نئے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا کی نظریں کسنے لگیں۔ بچے بابا ڈھونڈنے لگے، اب کون ان کی نیند میں آ کر ان کا ماتھا چومے گا، کون مجھے آواز دے گا، کون میرے تلخ لہجے کو برداشت کرے گا۔ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو میرا حصہ بنتا تھا وہ بھی مجھے نہ ملا۔ میں اکبر کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی نے بھی میرے سے منہ موڑ لیا۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی، شہناز سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں، شہناز سے میں بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے مجھ سے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، میں اسے کیسے بتاؤں کہ نہیں لا سکتا، آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں، یہ بچے میری جان ہیں۔ شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے، پھر میں شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی، میں جانتا ہوں وہ ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی کھا لی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، بہت بڑا اور گہرا زخم ہے، لیکن میں شہناز کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 15 ٹانکے لگنے ہیں، آج مجھے چوٹ لگی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دو مجھے، میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ ابھی غصے میں ہے نا، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر میں سمجھی ہوں کہ اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے۔ میں تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں، میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب کے ختم ہو جاتی۔
میں خود کو اذیت دیتی ہوں، کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیسی زندگی گزار رہی ہوتی، کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا نہ بنی، اس کی ہمت نہ بن سکی، میں مطلب پرست اور لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرنے کی بجائے میرے جسم کی بات کرتے ہیں۔